سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح۔ آج عید کا یہ پر رونق دن آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک۔ اس عظیم دن میں ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجود ہوتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ جس طرح غم میں ہم اسے یاد کرتے ہیں، خوشی میں بھی اس کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عزیز ہم بات کریں گے یقین کے حوالے سے۔ پچھلے 2 جمعہ سے ہم قربانی کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ آج جب کہ قربانی کا دن ہے، آج اس قربانی کے روٹ کے بارے میں، اس کے بنیاد کے بارے میں بات کریں کہ قربانی اسی وقت انسان پیش کر پاتا ہے جب اس کے اندر یقین ہو۔ اگر یقین نہ ہو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تو وہ قربانی کے لیے کبھی بھی کمر بستہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت دکھاتے ہیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِّنِينَ، تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت دکھائی گئی تاکہ انہیں عین الیقین کا لقب مل سکے کہ انہوں نے عین الیقین پا لیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کے یقین کا کیا کہنا، اور وہیں پر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جن کے یقین کی کیا بات کی جائے۔ آج ہم بات کریں گے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یقین کی، کہ آپ نے کیسا یقین بتایا کہ ساری زندگی انسان کسی کے بارے میں پڑھ لے تب بھی وہ ایسا یقین نہیں پا سکتا جیسا سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں بتایا۔ صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ ہے، جھلسا دینے والی دھوپ ہے، لوگ اگر وہاں ہوتے تو ان کی جلدیں جل جاتی، اس قدر تپتی دھوپ ہے، لیکن اس تپتی دھوپ میں ایک ماں اپنے بچے کی پیاس کی خاطر کہ میرے بچے کی میں پیاس بجھا سکوں، صفا اور مروہ کی دوڑ لگا رہی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ کیسا یقین ہوگا اللہ کی ذات پر۔ صفا اور مروہ کی 7 چکر لگانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا انعام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ لیکن ذرا سوچئے یہاں کھڑے ہو کر کہ 7 چکر کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ کیوں انعام کے طور پر دیا؟ وہ زمزم کا چشمہ پہلی دوڑ میں بھی پھوٹ سکتا تھا، دوسری دوڑ میں بھی پھوٹ سکتا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ 7ویں دوڑ ہی میں پھوٹا؟ یہ تو صرف رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کیوں 7ویں دوڑ مکمل ہونے کے بعد زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ لیکن اہل تصوف فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بندہ جب مانگتے مانگتے تھک جائے اور تھک کر بیٹھ جائے اور تب بھی اپنے رب کا نام لینا نہ چھوڑے، تب ہم زمزم کا چشمہ پھوٹتے ہیں، تب زمزم کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ یقین اس وقت پیدا نہیں ہوتا جب ہم آسائش میں بیٹھے ہو، یقین اس وقت پیدا ہوتا ہے جب چاروں جانب سے پریشانیوں میں انسان گھرا ہو اور اسے لگے بظاہر کہ اب مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اب میں اس تکلیف سے نکل نہیں سکتا۔ اس وقت بندہ جب یقین کرتا ہے اسے یقین کہتے ہیں، اور وہی یقین کر کے دکھایا سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ آپ صحرا میں دوڑتی رہی اور رب تبارک و تعالیٰ نے 7ویں چکر کے بعد جب آپ تھک کر بیٹھ گئی، انہوں نے درس یہ دیا کہ دوڑتے رہو، پتہ نہیں کون سے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے زمزم کے چشمے کھول دے۔
یہاں ہر انسان اپنی زندگی کے صحرا میں صفا اور مروہ پر دوڑ رہا ہے. ہر انسان، چاہے وہ باپ ہو اپنی اولاد کے لیے دوڑ رہا ہے، چاہے وہ اولاد ہو اپنے آنے والے مستقبل کے لیے صفا مروہ کی دوڑ لگا رہا ہے. ہر انسان صفا مروہ کی دوڑ لگا رہا ہے. بس کمی ہے تو یقین کی کمی ہے. تو جن کے دلوں میں یقین پیدا ہو گیا کہ میرا کام دوڑنا ہے، دینا میرے رب کا کام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کے صحرا میں بھی زمزم کا چشمہ پھوڑتا ہے. بس یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا. اور یہ کبھی نہ سوچے کہ میں تو یقین رکھتا ہوں، اس کے باوجود بھی کوئی جواب نہیں آتا. رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بظاہر کوئی جواب نہیں آتا، لیکن میرا رب بے خبر بھی نہیں ہے. جب بھی دوڑ لگائیں، جب بھی محنت کرے تو یقین رکھے کہ آپ کی ہر حرکت و حرکات و سکنات کو رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تمہارے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے. تمہارے دماغ میں جو وسوسے چل رہے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے. جب اتنا زیادہ تم سے قریب ہے تو تم اسے چھوڑ کر کس پر یقین رکھ رہے ہو؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ والا تھا. اس نے اپنی زندگی میں ایک بچڑا کمایا. ایک بچڑا تھا چھوٹا سا اس کے پاس، اور اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا. اس کا ایک بیٹا تھا. اب اس نے سوچا کہ میری کل پراپرٹی یہی ایک بچڑا ہے، اگر یہ بچڑا بڑا ہو گیا تو میرے بچے کے کام آئے گا. لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے بعد تو میری بیوی اور میرے بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس بچڑے کو کون سنبھالے گا؟ اب دیکھیے، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی پروٹیکشن نہیں ہے اس کے پاس. اس کے بعد اس کے اندر وہ یقین پیدا ہوا اور اس نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گہار لگائی. نکل گیا صحرا میں اور اس بچڑے کو ساتھ لیا اور کہا، اے رب تبارک و تعالیٰ، یہ بچڑا تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اور میں تجھے دے رہا ہوں بطور امانت. میرا بچہ جب بڑا ہو جائے اور تیرا نام لے کر پکارے تو اسے یہ امانت لوٹا دینا. اور اس بچڑے کو چھوڑ دیا، وہ صحرا میں چلا گیا. قرآن مجید میں یہ واقعہ مذکور ہے. بچہ جب بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد اب وہ کیا کرے؟ اسٹارٹ کرنے کے لیے کچھ تو چیز ہونی چاہیے. اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں کیا کروں؟ اس کی والدہ نے کہا، بیٹا جو تمہارے والد نے کیا تھا تم بھی وہی کرو. اس نے بتایا کہ تمہاری ایک جائیداد تمہارے باپ کی وراثت ہے اور وہ بچڑا ہے. تم جاؤ صحرا میں اور رب کا نام لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ لوٹا دے گا. وہ لڑکا کہتا ہے کہ وہ بچڑا تو بچپن میں جب چھوٹا تھا تب وہ جنگل میں گیا تھا، اب میرے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ اس ماں نے جو یقین اپنے اندر رکھتی تھی، جو اس کے باپ نے اس کے اندر ڈالا تھا، اس ماں نے کہا کہ بیٹا جس یقین کے ساتھ تمہارے والد نے بچڑا اللہ کو سپرد کیا تھا، اسی یقین کے ساتھ جاؤ اور اپنے رب سے مانگ لو. تو جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امانت دیتا ہے، اسے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ امانت ضائع ہو جائے گی. ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری قربانی تو ہو رہی ہے، ہمارے مالوں کی قربانی ہو رہی ہے، کیا یہ بیجا ہے؟ یہ بیجا نہیں ہے، یہ ضائع ہونے والی نہیں ہے. اس لیے کہ تم اپنے جانوروں کو اس دستے قدرت میں دے رہے ہو جہاں پر چیز بچھڑا دیتا ہے بندہ تو بڑا کر کے لوٹاتا ہے. اس انسان نے بچھڑا دیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، جب اس کا بچہ بڑا ہو گیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے بچھڑا نہیں لوٹایا، بلکہ اسے پالا پوسا بڑا کیا، تندرست کیا. اور جب وہ بچڑا اس کے پاس آنے لگا، بہت سے لوگ کھڑے تھے، کسی کے پاس نہیں رکا، اسی بچے کے پاس آ کر گئے. تو یقین مانیے کہ اللہ کی راہ میں جو آپ خرچ کرتے ہیں، جو قربانی پیش کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کریں کہ یہ قربانی جو میں پیش کر رہا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے ضرور عطا فرمائے. اسی یقین کے لیے قربانی دی جاتی ہے. یعنی آپ سوچئے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ جانور کی قربانی کرتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، اور بغیر کیے بھی تو اللہ کو مانا جا سکتا ہے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ جب قربانی کرنے کا موقع آئے گا تو اس وقت آپ کا یقین ترازو میں تولا جائے گا کہ آپ کا یقین کتنا ہے.
آپ کو یقین ہے کہ جو پیسہ میں نے لگایا ہے رب تبارک و تعالیٰ وہ دے گا، جو وقت میں نے اللہ کی بارگاہ میں لگایا ہے وہ وقت میرا رب مجھے لوٹا دے گا۔ یقین مانیے جو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر لوٹانے پر قادر ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ پیش آئے۔ یہ زمزم ہے جو پھوٹا ہے ایک یقین کی بنیاد پر۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یقین تھا، جس یقین کی بنیاد پر چاہے زمزم بن گیا۔ اب ایسا یقین تھا آپ کا، جیسا یقین ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ویسا ہوتا ہے۔ آپ کا یقین جیسا اونچا تھا، اللہ نے انعام بھی اتنا اونچا دیا کہ وہاں ماں اور بیٹے تھے، ان کے لیے چشمہ نکلتا وہ بھی لیتے، ختم ہو جاتا۔ سیدہ مریم کے لیے بھی چشمہ پھوٹا تھا، سیدنا ایوب علیہ السلام کے لیے بھی چشمہ پھوٹا تھا، سیدنا یونس کے لیے بھی چشمہ پھوٹا تھا، لیکن آج اس چشمے کا کوئی دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ لیکن زمزم جب پھوٹا ہے تو آج تک جاری ہے۔ آج صرف مکہ کے کچھ لوگ نہیں بلکہ پورا شہر مکہ، پورا عرب، بلکہ پوری دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے، بھر بھر کر لے کر آ رہی ہے، لیکن چاہے زمزم سوکھ نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے؟ جیسا یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا انعام عطا فرمایا، اور اس انعام کو ہم پی رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نیت کے ساتھ زمزم پیو گے ویسی ہی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسی نیت ہوگی ویسے ہی تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، جس نیت سے پیو گے وہی تمہیں مل جائے گا۔ یعنی آپ ذرا سوچیے کہ زمزم عام پانی نہیں ہے کہ جسے ہم نے پی لیا بغیر کسی نیت کے، بلکہ یہ وہ معجزہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کہ جسے انسان چھو بھی سکتا ہے اور پی بھی سکتا ہے، ورنہ معجزے تو صرف نظر آ جائے۔ لیکن یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھا دیا کہ آج رہتی دنیا تک دیکھ رہی ہے کہ ہماری آل اولاد آبا و اجداد نے وہ زمزم کا پانی پیا، آج بھی لوگ پی رہے ہیں اور آگے بھی پیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں پر انسان پہنچ تو جاتا ہے لیکن وہیں پر ٹوٹ جاتا ہے، اور یقین بھی اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس یقین کو مضبوط کرنے کے لیے بندے کو مجاہدہ کرنا ضروری ہے، اور ریاضت جب تک نہ ہو تب تک وہ اس یقین کو نہیں پا سکتا، اور اس یقین کو پانے کے لیے جو مجاہدہ ہے وہ اسی وقت ہوگا جب پریشانیوں کے سمندر میں ڈوبے، جب پریشانیوں کے درمیان وہ اپنے آپ کو پائے گا تبھی وہ یقین تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ وہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ آسائش میں رہ کر آپ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے صرف اللہ کی ذات پر یقین ہے، لیکن کبھی بھی اس یقین تک نہیں پہنچ سکتے جس یقین تک وہ شخص پہنچا ہے جو تکلیفوں سے ہو کر گزرا ہے۔ سیدہ حاجرہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر ایسی جگہ پہنچتی ہیں جہاں پر نہ پانی ہے نہ گھاس ہے، اور وہاں رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں یقین کی منزل تک پہنچایا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک تکلیف نہ پڑے گی تب تک انسان یقین پیدا نہیں کر سکتا۔ اور ذرا یہ بھی دیکھیے کہ سیدہ حاجرہ کوئی ایک عام عورت نہیں ہے بلکہ نبی کی بیوی ہے اور آنے والے نبی کی ماں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یقین پیدا کرنے کے لیے کتنی بڑی آزمائش میں ڈالا، اور انہی دونوں کے یقین کے درمیان سیدہ حاجرہ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یقین کے درمیان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور ایسی پرورش ہوئی کہ جب آپ بڑے ہوئے ہیں اور آپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ میں تجھے قربان کر دوں، تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کہا، یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے۔ یہ یقین ہے، یہ تب پیدا ہوتا ہے جب ماں باپ کے اندر وہ یقین ہو۔ یقین کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم نقطہ اور ایک اہم واقعہ مجھے یاد آیا۔ چائنا کے ایک عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یقین پیدا ہوتا ہے تو انسان ہر چیز پا لیتا ہے، تو کسی بھی چیز کو پانے کی طاقت خود انسان کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک چچا تھے، ان کا ایک بھتیجا تھا۔ چچا بڑے عالم دین تھے، نقش بندی سلسلے کے تھے۔
بھتیجہ اپنے چچا کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہونا ہے۔ تو چچا نے کہا بیٹا آپ کل رات میں ہمارے پاس آ جائیں تو انشاءاللہ العزیز یہاں پر تم آرام کرو گے تو رات میں جب سو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ وہ بھتیجا جب جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز اور یہ کرنا کہ سالار، چائنا میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے سالار کا مرچا لیتے ہوئے آنا۔ وہ چھوٹی سی مرچ ہوتی ہے لیکن بہت تیز ہوتی ہے۔ کہا کہ وہ مرچیں 50 مرچیں لے کر آنا۔ یہ بندہ دوسرے دن پہنچا ہے 50 مرچیں لے کر، وہ ایک مرچ کھانا مشکل ہے، وہ 50 مرچیں لے کر پہنچا ہے۔ اور چچا نے دروازہ بند کیا، تالا لگایا اور کہا اب شرائط سن لو، تمہیں دروازہ کھول کر باہر جانا نہیں ہے، پانی سامنے رکھا ہوا ہے، پینا نہیں ہے، اور یہ 50 مرچیں تمہیں کھا جانی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی؟ کہا بالکل ہو جائے گی۔ اس نے وہ 50 مرچیں کھا لی۔ اب سوچئے ایک مرچ کا عالم یہ تھا کہ بندہ پانی مانگے، 50 مرچوں کے بعد کیا ہوگا؟ یہ یقین ہی تھا جو اس نے کھا لیا۔ اس سے عشق تھا، اشتیاق تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا۔ اس نے وہ ساری مرچیں ہضم کر لی، لیکن اس کے بعد جو اس کی حالت ہوئی ہے کہ پانی کے لیے وہ تڑپ رہا ہے۔ لیکن چچا نے کہا بیٹا پانی تو سامنے رکھا ہے، اگر زیارت کرنی ہے تو اس آزمائش سے گزر جاؤ ورنہ پانی پی لو۔ تمہیں اگر پانی عزیز ہے تو زیارت نہیں ہو سکتی، اور اگر زیارت عزیز ہے تو پانی کو قربان کرنا پڑے گا۔ بہرحال وہ تڑپتا رہا اور چچا سو گئے۔ انہوں نے کہا مجھے تہجد میں اٹھنا ہے۔ وہ تہجد میں جب اٹھے تو دیکھے کہ اسے نیند لگ گئی تھی۔ آدمی کتنا بھی تڑپ میں آخر ایک وقت آتا ہے جب نیند غالب ہو جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہوا، وہ سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا تو پھر وہ تڑپنے لگا۔ چچا نے کہا پانی تو نہیں پیا؟ کہا کہ ابھی تک پانی تو نہیں پیا ہے۔ تو پھر ان کے چچا نے پوچھا کہ تمہیں جب نیند لگی تھی تو کچھ زیارت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس نے کہا کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، جبکہ 50 مرچیں میں نے کھا لی، نہ دروازے کا تالا کھولا، نہ پانی پیا، اور مجھے زیارت بھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا اب بیٹھو آرام سے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب تمہیں آنکھ لگی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی تو کچھ تو دیکھا ہوگا خواب میں۔ کہا کہ جب میری آنکھ لگی تو خواب میں مجھے ہر طرف صرف پانی ہی نظر آ رہا تھا، اس لیے کہ مرچیں اتنی کھا لی تھی کہ ذہن و دماغ میں صرف اور صرف پانی ہی نظر آ رہا تھا کہ مجھے پانی مل جائے۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی ہے ہر جانب پانی مجھے نظر آنے لگا۔ تبھی اس کے چچا نے کہا بیٹا میں یہی تو سبق دینے کے لیے تمہیں مرچیں دی تھی کہ جس قدر اور جس اشتیاق کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ تم پانی کو تلاش کر رہے تھے وہ پانی تمہیں خواب میں نظر آنے لگا۔ بس یہی اشتیاق کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے یقین بھی تو ضروری ہے۔ اگر یقین ہی نہ ہو کہ یہ ہو سکتا ہے تو کہاں سے ممکن ہے؟ تو سب سے پہلا درس ایمان والوں کے لیے اہل تصوف کے نزدیک یہ ہے کہ بندہ یقین مکمل کرے، چاہے وہ قربانی کرتا ہو، نماز ادا کرتا ہو، یا پھر اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرتا ہو، اسے یقین ہونا چاہیے صرف اللہ کی ذات پر۔ جب وہ اللہ کی ذات پر یقین کرے گا تو یقین مانیے سٹی کی ضرورت نہیں ہے، لندن امریکہ کی ضرورت نہیں ہے، بندہ صحرا میں بھی ہو تو وہاں زمزم اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بندے کو یقین ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اس کی ذات پر پورا یقین رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ یہاں بیان ہوا مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔